اللہ فرماتے ہیں تمہارے گمان کے مطابق تو یہ سود پہ جو لین دین کرتے ہو، معاملہ کرتے ہو، یہ تمہارے گمان کے مطابق تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ فلا یربو عند اللہ، لیکن اللہ کے ہاں اس میں ذرہ برابر ترقی نہیں ہوتی، اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنا بھی سود پر رقم دے دو، نتیجہ قلت ہے، غربت اور لاشی ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکے، اپنے آپ کو تنگی تکلیف سے نہ بچا سکے، تو کیسے وہ دوسروں کے لیے مشکل کشائی حاجت روائی کریں گے؟ تھوڑا کھانا ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اللہ برکت ڈال دیتا ہے، کئی بندے کھا لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات اگر آپ بسم اللہ جان بوجھ کے کسی دن نہ پڑھیں، آپ دیکھ لینا آپ کا 10 آدمی کا کھانا 2 آدمی کھا جائیں گے، 3 آدمی کھا جائیں گے، بھوک پھر بھی رہے گی، پیٹ نہیں بھرے گا، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ عمر میں 1 منٹ کا دن مہینہ ہو جائے، منٹ کا اضافہ نہیں ہوتا، ساعہ لمحہ کا اضافہ نہیں ہوتا، اور مال میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو ادھر حدیث میں آ کے اضافہ ہوتا ہے، تو کیا مطلب برکت ہے، عمر میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ وہ 1 گھنٹے میں اتنا کام کر جاتا ہے جو 10 گھنٹے میں نہیں کرتا۔ بھائی جان، جس کو ہم اللہ کے علاوہ جو لوگ پکارتے تھے نا، وہ بے بس تھے، بے کس تھے، مجبور تھے، مقہور تھے، وہ اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکے، اپنے آپ کو تنگی تکلیف سے نہ بچا سکے، تو کیسے وہ دوسروں کے لیے مشکل کشائی حاجت روائی کریں گے؟ پھر اسی سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے سود کا اور زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات اللہ نے بتلائی کہ سود اسلامی معاشرت اور معیشت کے لیے سخت نقصان دہ ہے، زہر قاتل ہے، تباہی و بربادی کا باعث ہے، اور اسلامی معیشت مضبوط ہوگی، ترقی کرے گی زکوٰۃ سے۔ اللہ فرماتے ہیں ما آتیتم من ربا، آپ بعض اوقات لوگوں کو سود پر رقم دیتے ہو یا سود پر لین دین کرتے ہو۔ سود کی کئی شکلیں ہیں آج۔ لیربو فی اموال الناس، تاکہ ہمارا مال جو ہے نا وہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھتا رہے، ترقی کرتا رہے، اس میں گروتھ ہوتی رہے۔ فلا یربو عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے گمان کے مطابق تو یہ سود پہ جو لین دین کرتے ہو، معاملہ کرتے ہو، یہ تمہارے گمان کے مطابق تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ فلا یربو عند اللہ، لیکن اللہ کے ہاں اس میں ذرہ برابر ترقی نہیں ہوتی، اضافہ نہیں ہوتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو نا، اس سے مقصد ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، مال کی پاکی، غریبوں کا بھلا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بہت بڑا چڑھا کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود جتنا بھی بڑھتا چلا جائے، آپ کا پیسہ پیسے کو کھینچتا چلا جائے، نتیجہ قلت اور غربت اور کلاشی ہے، نتیجہ فقر ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات نہیں سمجھ آتی لوگوں کو، یہ بات نہیں سمجھ آتی لوگوں کو۔ یہ جو آیت ہے نا سورہ عنکبوت کی، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنا بھی سود پر رقم دے دو، نتیجہ قلت ہے، غربت اور کلاشی ہوگی۔ کیسے؟ یہ بات ذرا سمجھنا، اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے تجربہ کیا ہے، بلکہ سب نے ہی تجربہ کیا ہے۔ حلال کی کمائی ہو، محنت کی، حلال کی، وہ تھوڑی ہوتی ہے نا، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اصل چیز ہے برکت، اصل چیز ہے برکت۔ اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے، اتنی برکت ڈال دیتا ہے، وہ گھر کے سارے بندے کھاتے ہیں، سارا نظام چلتا ہے، اور وہ جزو بدن بن جاتا ہے، سارے گھر کے بندے ٹھیک، راحت، سکون، اطمینان، مصیبتوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات دیکھا ہوگا آدمی 5-5 لاکھ 8-8 لاکھ روپیہ ان کی ماہانہ آمدنی، یہ کم از کم میں کہتا ہوں مڈل کلاس
5-5, 8-8, 10-10 लाख रुपया माहाना उनकी आमदन है। वो सैलरी की सूरत में हो, वो कारोबार की सूरत में हो, वो किसी भी सूरत में हो, उसमें जब सूद आ जाता है या उसमें जुआ आ जाता है या उसमें करप्शन आ जाती है या उसमें हराम खोरी आ जाती है या उसमें बेईमानी के ज़रिए पैसा आ जाता है, जुल्म के ज़रिए पैसा आ जाता है, अब इतनी उसकी सैलरी या इतनी उसकी आमदन है ना, कई लाखों रुपया है, आपने देखा होगा रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, परेशान, हर वक्त परेशान, हर वक्त यार ये हो गया, वो हो गया, फलां जनाब उस हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, फलां जगह पड़ा हुआ है, फलां का काम रुका हुआ है, रातों को सुकून नहीं आता, हमें नींद की गोलियां खाकर हम सोते हैं। तो ये जो है ये, और फिर बरकत नहीं पैसे में, उधर से आया उधर चला गया, हराम के जरिए आया हराम के जरिए जाता है, हलाल के जरिए आता है हलाल रास्ते में जाता है, अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात थोड़ा खाना होता है, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ, अल्लाह बरकत डाल देता है, कई बंदे खा लेते हैं। और बाज़ औक़ात अगर आप बिस्मिल्लाह जानबूझ के किसी दिन ना पढ़ें, आप देख लेना आपका 10 आदमी का खाना 2 आदमी खा जाएंगे, 3 आदमी खा जाएंगे, भूख फिर भी रहेगी, पेट नहीं भरेगा, बरकत खत्म हो जाती है। असल चीज वो बरकत है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निकाल लेता है। तो ज़कात में माल बढ़ता है, उसमें बरकत होती है, थोड़ा माल भी किफ़ायत कर जाता है। और सूद, जुआ, करप्शन, दीगर हराम ज़राए से कमाई हुई जो रोज़ी है या पैसा है, उसमें बरकत बिल्कुल नहीं होती है। देखो इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। बुखारी मुस्लिम की हदीस आपने बारहा सुनी होगी, मैं बयान भी करता रहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन अहब्बा युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहमहू। जो शख्स चाहता है कि मेरे माल में इजाफा हो और मेरी उम्र में इजाफा हो, आई युबसत लहू फी असरिही, कि उसकी उम्र में उम्र बढ़ जाए, इजाफा हो, और माल में भी इजाफा हो, माल बढ़े, तरक्की करे। 2 काम जो शख्स ये चाहता है ना, एक काम, ये 2 ख्वाहिशात है उसकी आरज़ुएं हैं। काम एक करे, क्या है? फल यसिल रहम, वो सिला रहमी शुरू कर दे। सिला रहमी से उसके कारोबार, तिजारत, माल में इजाफा होगा और उम्र में भी इजाफा होगा। अब आप यहां जरा गौर करें, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया में आता है ना, उसके जब वो 4 महीने का होता है तो लिख दिया जाता है कि ये कितनी उम्र पाएगा और कितना रिज़्क़ खाएगा, कहाँ मौत आएगी, ये सब कुछ लिख दिया जाता है। ला यस्तक़दिमून साअतन वला यस्तअख़िरून। अल्लाह फरमाते हैं कि जो उम्र लिख दी जाती है, यानी अल्लाह की तरफ से लेकर आया है, उस उम्र में 1 मिनट का इजाफा नहीं होता, 1 मिनट का इजाफा नहीं होता। अभी कारी साहब ने आखिर जो आयतें पढ़ी हैं सूरह लुक़मान की, वो यही है ना, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। किसी बंदे को नहीं पता मैंने कल क्या करना है, किसी बंदे को ये नहीं पता मेरी मौत कब आएगी और मैं कहां मरूंगा, नहीं पता, लेकिन लिखा हुआ है पक्का उसका। अच्छा, अब कुरान कहता है, हदीस कहती है कि उम्र में 1 मिनट का, दिन, महीना हो जाए, 1 मिनट का इजाफा नहीं होता, सा लम्हा का इजाफा नहीं होता, और माल में इजाफा नहीं होता। तो इधर हदीस में आके इजाफा होता है, तो क्या मतलब? मतलब बरकत है। उम्र में अल्लाह बरकत डाल देता है। वो 1 घंटे में इतना काम कर जाता है जो 10 घंटे में नहीं करता। रात सुकून से सोता है, उसकी नींद भी पूरी हो जाती है। समझ आ रही है? उम्र में वो 50 साल में ऐसी किताबें लिख गया, इतना दीन का काम कर गया, दावत का काम कर गया जी। 40 साल में उसने इतना काम 50 साल में, 60 साल में किया कि 200 साल में इतना बंदा काम नहीं कर सकता। आप हमारे उलमा हैं, इब्न तैमिया, इब्न कय्यम, इसी तरह इमाम शाफी, इसी तरह उलमा, बाद में इमाम सियूती आए, बड़े बड़े उलमा है दुनिया के अंदर जिन्होंने किताबें लिखी हैं। अगर आप इनकी शुमार करो ना जिंदगी, तो इन्होंने जिंदगी पाई है 60-62 साल। जो किताबें लिखी हैं उन किताबों की फहरिस्त भी एक किताब में है, यानी इतनी मोटी किताब है जो सिर्फ इनकी किताबों की फहरिस्त पर मुश्तमिल है। अगर इनकी जिंदगी के दिन निकालो और इनके वर्के शुमार करो
تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ روزانہ 20 50 صفحے لکھتے تھے. اتنے تھوڑے وقت میں کیسے لکھتے؟ برکت ڈال دی اللہ رب العزت نے. اب یہ جو ائمہ ہی ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری اور دیگر جی بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، تقریباً کو 50 60 بڑے بڑے ائمہ. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کئی لاکھ لوگ آج تک ان کے اقوال موجود ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے، احمد بن حنبل جی، امام مالک. تو یہ ان کی عمر وہی تھی جو ہماری ہے، 60 62 سال، زیادہ 63 سال. امام بخاری، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام مسلم، آپ ان کی زندگی، بلکہ امام نسائی 41 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. امام مسلم بھی جلدی فوت ہو گئے، لیکن کتاب لکھ کے جو قیامت تک کے لیے لوگ پڑھ رہے. برکت ڈال دی اللہ نے. اس طرح اللہ مال میں برکت ڈال دیتا ہے، بظاہر اضافہ نہیں ہوتا، برکت ڈال دیتا ہے تو تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، اس کے بعد سورہ لقمان ہے. لقمان ایک حکیم تھا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. حکمت کا معنی دانائی، حکمت کا معنی ہوتا ہے فہم و فراست، ہاں جی. اور حکمت، حکیم کہتے ہیں ہم کسی سمجھدار بندے کو، بہت دانا کو، تجربہ کار کو. لیکن آج کل ہمارے طب جو جانتا ہے اس کو بھی ہم حکیم کہتے ہیں. عربی میں اس کو طبیب کہتے ہیں اور ہم اس کو عربی میں حکیم کہتے ہیں کہ یہ حکیم ہے، حکمت کا کام کرتا ہے، یعنی طب کا کام کرتا ہے. تو بہرحال یہ کوئی دانا آدمی، سمجھدار آدمی تھا. اللہ کا نیک بندہ، نبی نہیں تھے یہ، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے مفسرین نے لکھا ہے. نہ ہی کوئی نص ہے کتاب و سنت کی کہ یہ نبی تھے کہ ان کی طرف وحی آتی تھی. البتہ یہ بندہ بہت سمجھدار تھا، بہت دانا تھا، بہت عقل مند تھا، فہم و فراست، تجربے کار تھا. تو اس نے نا اپنے بیٹے کو نصیحت کی. تقریباً کوئی 8 10 نصیحتیں اس نے اپنے بیٹے کو کی. سب سے پہلے یہ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو شرک ظلم کیسے ہے؟ دیکھو، ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ ہی. ظلم کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھنا. مثلا ٹوپی آپ پاؤں میں پہنے، یہ ظلم ہے. جوتی سر پہ رکھے تو ظلم ہے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ جو اس کا مقام تھا آپ نے وہ مقام چھین لیا، جو اس کی جو درجہ تھا وہ آپ نے درجہ چھین لیا ہے. آپ کا موبائل میں لے لوں، آپ کیا کہو گے؟ ظلم کہو گے نا. آپ کے پلاٹ پر میں قبضہ کر لوں، آپ کیا کہو گے؟ ظلم. آپ کو بڑا ظالم ہے، ہمارے مکان پر قبضہ کر گیا، ہماری جگہ پر قبضہ کر گیا، ہماری فلاں چیز پر قبضہ کر لیا، چھین لی، ہے جی، تو ظالم ہے. تو ظلم کا مطلب کیا کہ حق آپ کا تھا، چھین لیا میں نے. خرید کر لوں، آپ مجھے گفٹ کر دو، سمجھ آ رہی ہے، یا وراثت میں مل جائے تو وہ تو حق ہے. لیکن بلا کسی ان حقوق کے میں چھین لوں، قبضہ کر لوں، تو یہ ظلم ہے. تو شرک کیسے ظلم ہے؟ ان شرک لظلم عظیم. صرف ظلم نہیں، بہت بڑا ظلم ہے شرک. کہ پیدا، اچھا، اس سورہ عنکبوت میں، سورہ لقمان میں پھر اللہ رب العزت نے وہ ساری دلیلیں دی ہیں جو کہ بھئی یہ سارے کام کس نے کیے، زمین آسمان سورج چاند ستارے کس نے بنائے، اور یہ کس نے چیزیں مسخر کی ہیں، ان کو ان کے باپ دادا کو کس نے پیدا کیا، مجھے بتاؤ تو صحیح، انہوں نے پیدا کیا کیا ہے؟ کچھ پیدا نہیں کیا. یہ تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی ان کے لک میں سے کوئی چیز لے کے بھاگ جائے، چھڑا نہیں سکتے. اچھا، جیسے سورہ حج میں پیچھے گزرا. تو اب اللہ رب العزت نے اسی لیے اس کو ظلم قرار دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، موت و حیات کا مالک ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو جب سب کچھ روزی اللہ دیتا ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہماری شکلیں رحم میں اللہ نے بنائی ہیں. 3 پردوں کے اندر اللہ رب العزت یصورکم فی الارحام، تصویریں بناتا ہے، ہماری شکل و شباہت بناتا ہے. جب دنیا میں آتے ہیں تو غیر اللہ کو پوجا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ بھی فلاں ہے، یہ بھی فلاں ہے. تو یہ اللہ کا حق چھین کر ہم نے مخلوق کو تھما دیا، غیر اللہ کو تھما دیا. تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. میں کسی کے 10 روپے چھین لوں تو یہ ظلم ہے. تو اللہ کے حقوق، خالق مالک کے حقوق چھین کر کسی اور کو دے دو، وہ خصوصیت چھین کر کسی اور کو دے دو، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. یہ ظلم عظیم ہے.
پھر انہوں نے نماز کے متعلق بھی کہا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے متعلق بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی بڑی اچھی، اور تکبر سے غرور سے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بچو۔ اچھا، سب سے پہلے شروع کیا عقیدے سے، پھر معاشرتی برائیاں جو ہے نا جو بندے کے اندر پائی جاتی ہیں اس کی نشاندہی کی بیٹے کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں نا تاکہ ہم بھی ان پر عمل کریں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، اس سے بڑا کوئی حکیم ہے؟ اس سے بڑا کوئی دانا ہے؟ ہاں جی، اس سے بڑا کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہی نصیحتیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے عقیدے کی توحید کی نصیحت، شرک سے بچے، پھر تکبر غرور سے، پھر نیکی کا حکم، برائی کا حکم روکنا، اور پھر نماز کا حکم، اور پھر یہ چیزیں اس نے نصیحت کی ہیں۔ سورہ اس کے بعد اچھا سورہ لقمان میں ایک چیز بڑی ابتدا میں بڑی اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بدبخت ہیں جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ یشتری لہو الحدیث، لہو کا معنی ہوتا ہے کھیل کود تماشا فضول چیزیں۔ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر، خیر کی چیز چھوڑ کر، فائدہ دینے والی چیز کو چھوڑ کر لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لیضل الناس عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ جہالت کی بنیاد پر لا علمی میں وہ لوگوں کو کتاب و سنت سے اور علم سے دور کریں، وحی سے دور کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، ہاں جی، جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر موسیقی وغیرہ یہ چیزیں پڑی جاتی ہیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئی نا جی؟ واللہ مستقبر کأن لم یسمعها کأن فی اذنیہ وقرا وبشرہ بعذاب علیم۔ ایسے لوگوں کو سخت دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، دھمکی ہے یہ۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ آپ تفسیر کی کوئی تفسیر اٹھا لو، کسی مکتبہ فکر کی تفسیر اٹھا لو عالم مفسر کی، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، موسیقی ہے، فضول کتابیں ہیں، ناول ہوں گے، ڈائجسٹ ہوں گے، جو بالکل فضول قسم کی چیزیں ہیں، فضول آپ اپنی میموری میں ہمارے بچے بھروا رہے ہوتے ہیں، یہ لہو الحدیث ہے ساری چیزیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا لیضل الناس عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ یہ چیزیں انسان کے اندر نفاق پیدا کرتی ہیں، دل کو مردہ کر دیتی ہیں۔ جب دل مردہ ہو گیا تو حق و باطل کے خیر و شر کی تمیز نہیں رہتی۔ بہرحال سورہ سجدہ تو آپ کثرت سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ دہر، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بہت عظیم صورتیں ہیں یہ، صحابہ کرام کی زندگیاں بدل گئیں، جو لوگ توجہ سے پڑھتے تھے ان کی زندگیاں ان دو صورتوں نے بدل کر رکھ دی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ آج بھی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے، آپ کے طریقے سے، آپ کے اسوہ سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے فرمان سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ آج وہ ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں کہ فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھتے ہیں۔ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔